یا اللہ یا رحمان یا رحیم. السلام علیکم. وعلیکم آپ سب السلام. کو روحانی رمضان کی آن لائن نشست میں خوش آمدید کرتے ہیں. آج کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سر آج ہمارے پاس پہلا سوال جو ہے وہ شفیع خان صاحب کا ہے. شفیع خان صاحب سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے. وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو باقی 11 مہینے ہیں اس کو ہم کس تناظر میں دیکھتے ہیں, کیا وہ اللہ کے مہینے نہیں ہیں, یا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں اللہ ظاہر ہے یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ باقی مہینے میرے نہیں ہیں. اس کی دیکھیں ایک وجہ اور بھی ہے نا. روحانی جو سالکین ہیں وہ جب اس پہ غور کرتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ مہینے, دن, وقت یہ انسان نے ان کے نام دیے اور پھر اس کے اوپر وہ قائم ہو گیا, اور پھر اپنی پریکٹس کے مطابق مطالب اور مفاہیم وہ قرآنک جو تھاٹس ہیں اس کے ساتھ وہ مکس کر جاتا ہے. تو یہ پرابلم جب آتی ہے, اسی لیے ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا شہر رمضان اس طرح اشارہ دیتا ہے کہ یہ مخصوص حواس کے نام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں قرآن کا نزول اس طرح اشارہ دے رہا ہے کہ یہ قرآن پاک 23 سالوں میں اگر نازل ہوا تو 23 کے 23 سالوں میں کیا وہ صرف ماہ رمضان میں نازل ہوا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ماہ رمضان کے علاوہ بھی وہ نازل ہوتا رہا. وہ ماہ رمضان جسے ہم ماہ رمضان کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر رمضان کا جب لفظ استعمال کیا تو وہ ایک خاص قسم کے دن, اس سے مراد ماہ نہیں ہے میرے خیال میں, وہ ماہ جسے انسان نے پروڈیوس کیا اپنے ذہن میں, اس کو 30 یا 29 دنوں میں تقسیم کیا, پھر ہفتوں میں تقسیم کیا کہ 4 سے 5 ہفتے اس میں آئیں گے, ہر ہفتہ 7 دن کا ہوگا, پھر ہر ایک دن اتنے گھنٹوں پر مشتمل ہوگا. تو یہ ایک انسانی عادت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں, کہ یہ اس کی عادت ہے کہ اس کو وہ گنتی کے تناظر میں اس نے اپنی آسانی کے لیے اس کو ڈال دیا. اللہ نے گنتی کے تناظر میں 11, 12 اور ایک اور خاص مہینے کا ذکر نہیں کیا. تو شہر رمضان کا مطلب ہوا کہ رمضان کے دوران کہ ان دنوں میں, ان دنوں کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ شہر رمضان ہے. ٹھیک ہے, جس میں اجتماعی طور پہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوں, عبادات کا ذوق و شوق بڑھا ہوا ہو, ہاں اللہ کا ذکر اذکار زیادہ ہو رہا ہو, قرآن کی طرف رجحان زیادہ بڑھا ہوا ہو, تو اس ماحول کو شہر رمضان کہا گیا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اللہ کا تو ہر دن اللہ کا ہے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچھلا جو رمضان کا مہینہ ہے کیا وہ اس سال کے رمضان کے مہینے جیسا ہے کیا. 1 انچ اور 1 سیکنڈ بھی پچھلے سال جیسا نہیں ہے, وہ تو گزر چکا. ٹھیک ہے, لیکن ماحول ملتا جلتا ہے. اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں, جو دن گزر گئے وہ گزر گئے, وہ چلے گئے, ریکارڈ کا حصہ بن گئے, اور وہ اب سابقہ دن کہلائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سیم ٹو سیم دوبارہ اس لمحے میں ریپیٹ ہو سکے. اس لمحے میں جو کچھ ہے وہ یہی لمحہ ہے, اور اس لمحے جیسا جو میرا پچھلا جملہ جس میں نے ادا کیا وہ بھی ویسا نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی رمضان کے ماہ میں ہی میں نے استعمال کیا. ٹھیک ہے, اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.
تو وہ جو کیفیات اور اجتماعی ماحول اور ذہنی ایک ماحول ہے، اس کا نام شہر رمضان ہے. اس ماحول میں جب آپ سب لوگ یکسو ہو جائیں، اللہ، قرآن، اللہ کے کلام، اللہ کے اذکار، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اور ان رحمتوں اور برکتوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو موقع دیتا ہے اپنے قرب کا. ٹھیک ہے؟ انسانوں کو قرب جب وہ دیتا ہے تو ظاہر ہے جس ماحول کو میں اتنی فضیلت اللہ نے رکھی ہے کہ اس سے ایک انسان اپنے خالق کے قریب پہنچے گا، تو اللہ کو وہ لمحہ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ماحول قرار دیا. اس کو یوں کہہ لیتے ہیں شہر رمضان کا مطلب ہوا کہ ایسا ماحول جو اللہ میاں کو پسند ہے. تو یہ میرا اس بارے میں میری گفتگو کا جو بھی میرا ذہن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جی بہت شکریہ سر. اگلا سوال سر ہمارے پاس جو ہے وہ عرفان خان صاحب کا ہے. عرفان خان صاحب سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کتاب اور لفظ قرآن کو الگ الگ تذکرہ ان کا ہوا ہے. وہ اس کے اوپر کتاب اور قرآن پہ تھوڑا سا روشنی آپ کی طرف سے چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈالیں. جی دیکھیں، عام بالکل سطحی طور پہ جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، الفاظوں کے معنی مطالب کی طرف، تو قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کا مطلب ہوا پڑھا ہوا یا پڑھا جانا یا پڑھائی، اور کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا یا لکھائی یا تحریر. ٹھیک ہے؟ یہ آ گیا ایک سطحی اس کا جائزہ. لیکن جب نبوی تعلیمات کے زیر اثر جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے کا مطلب اب یہ ہے کہ ایک ایسی مخصوص کتاب کا پڑھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. ٹھیک ہے؟ تو ایک مخصوص کتاب کی پڑھائی کو قرآن کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، اس لکھائی کو کتاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو تھوڑا سا اور وسعت دیں. اگر اس کائنات کو اگر ہم صفحہ مان لیں اور آیات کا مطلب ہم نشانیاں لے لیں، تو اس کائنات کے صفحات پر کیا کچھ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں تحریر ہیں. پلانٹس، سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز. ٹھیک ہے؟ تو روحانی طالب علم زیادہ تر اس نظریے کے تحت زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات الواح ہیں، اور ان الواح پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذہن منعکس ہو کے یہ شکل اختیار کر رہا ہے، اور ان کو آپ آیات کہہ سکتے ہیں. اور ان آیات کی جو کی بک ہے، جو لاگ بک ہے یا گائیڈ بک ہے، وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کی تفہیم ہے، اور عام فہم اس کا مطلب میں نے عرض کر دی. قرآن مطلب ایک ایسی کتاب کی پڑھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی. تو یہ اس کا جواب ہے. بہت شکریہ سر. ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے سر وہ ریاض الرحمان صاحب کا ہے. جی جی ریاض صاحب سوال کیجیے. ریاض صاحب کا سوال سر ہمیں موصول بھی ہوا ہے. میں اس کو تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ سورہ البقرہ میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہوئے جو دعا کی
اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ ہمیں مناسک حج سکھا دے، اے اللہ ہمیں مناسک حج سکھا دے۔ مناسک حج جو آج کل ادا ہو رہے ہیں یہ اسی دعا والے مناسک حج ہیں یا اور اس کے ساتھ ساتھ ان مناسک کی جو روحانی پہلو ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں؟ جی اس کی تفصیل تو زیادہ نہیں بیان کی جا سکتی ایک مختصر سے وقت میں، لیکن یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ خانہ کعبہ کی جب بنیاد رکھ دی گئی اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہاں سے بڑی دور دور سے دنیا سے لوگ آیا کریں گے اور یہاں آ کے اجتماعی ایک عبادت کیا کریں گے، تو ان تمام جو اجتماعی عبادات کی حرکات و سکنات ہیں ان کو مناسک حج کہا گیا، اور وہ سال میں ایک دفعہ لازم قرار دیا گیا جو لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ تو وہ مناسک میں آپ جانتے ہیں طواف ہے، صفا مروہ کا چکر لگانا ہے، پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ نوافل کی ادائیگی ہے، پھر منا میں جانا ہے، یا پورا ایک جو ترتیب ہے، اور آخر میں قربانی ہے، سر پہ سے بال صاف کرنا ہے، مخصوص قسم کا احرام ہے۔ اس کی سائنٹیفک بھی ایک لاجک ہے اور اس کی ایک روحانی بھی تفہیم ہے۔ میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ ایک مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا بڑا اس موضوع کو ہم کور کر سکیں۔ تو جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سکھایا گیا انہوں نے اس کو ادا کیا، اس کے بعد لوگ آتے رہے، اس کو وہ ادا کرتے چلے گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس میں تھوڑا سا ہم یہ کہیں گے طواف تک لوگوں نے محدود کرنے کی کوشش کی، بھولنا شروع ہو گئے تھے اصل میں، کیونکہ اس خطے میں انبیاء کا نزول نہیں ہوا تھا، بہت عرصے لمبا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن طواف جاری تھا جو اہم ترین رکن ہے حج کا اور عمرہ کا بھی۔ طواف جاری تھا، وہ اپنی سمجھ کے حساب سے طواف جاری رہا، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں خلط ملط بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایٹ دی ہول طواف اسی طرح جاری رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مناسک دوبارہ سے پورے ادا کیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے تھے۔ تو اس میں سب سے اہم کیا تھا؟ احرام کا باندھنا، اس کے بعد طواف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مطلب ایک مخصوص جگہ سے احرام کا باندھنا، یہ بھی ذہن میں رکھے جہاں سے حرم کی حدود شروع ہو جائیں، تو وہاں سے طواف اپنا احرام باندھنا، پھر سب سے پہلے طواف کرنا، اس کے بعد آب زمزم کی طرف آب زمزم کا پانی پینا، پھر صفا مروہ کی طرف جانا اور وہ 7 چکر لگانا۔ تو 7 جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی طرف گئے، تو میں پہلے بھی ایک گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، کچھ زمانے کے جو قدیم عرب تھے وہ چونکہ انہوں نے سن رکھا تھا اپنے بزرگوں سے کہ یہاں پہ ایسا بھی کچھ ہوتا تھا، تو وہ بڑے اس بات پہ خوش بھی ہوئے اور ان کو حیرانگی بھی ہوئی کہ بھائی یس، یہ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا یہاں پر بھی کچھ کیا جاتا تھا، لیکن وہ معدوم ہو چکا تھا، وہ بھول چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسٹیبلش کر دیا دوبارہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک بالکل ایسے ہی حج ہو رہا ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سے ہو رہا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نا سمجھی میں یا کم علمی میں بہت ساری باتیں عموماً کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن میں اس سے اتنا متفق نہیں ہوں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کہلاتا ہے، اور بیت اللہ کی حفاظت تبارک نے فرمایا کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کا مطلب ہے بیت اللہ وہ جب
کہلائے گا نا جب وہاں کے وہ مناسک بھی اسی طرح ادا ہو رہے ہوں گے. تو اپنے گھر کی حفاظت کیسے کروں گا؟ جب اس کا وہ پروٹوکول بھی قائم رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ وہ اس کے مناسک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جانے کے پروٹوکول کو ہم مناسک حج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مناسک قدیم ترین زمانے سے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ ایسے ہی رہیں گے. اور چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لوگ اسی طرح آتے رہیں گے، احرام باندھتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی رہیں گی، صفا مروہ کیا جاتا رہے گا، قربانی دی جاتی رہے گی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے. ہسٹری میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. یہ میرا جواب ہے. بہت شکریہ سر. ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ بابر اسد صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بابر اسد صاحب اپنا سوال کیجیے. جی جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال تھا اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ اللہ تعالیٰ ہے. تو سر اس میں ذرا یہ زمانہ بھی ایکسپلین کر دیں، اور پھر زمانہ اللہ تعالیٰ ہے یہ کیسے ہے؟ جی ہاں، وہ الفاظ بھی اسی طریقے سے ہی ہیں کہ زمانے کو برا مت کہو کہ زمانہ میں ہوں، یا زمانے کو برا مت کہو کہ زمانہ مجھ سے ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے اس بارے میں. دیکھیں ابھی آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ابھی آپ کہاں پر ہیں؟ آپ ایک مقام پہ ہیں جس کو مکان کہا جائے گا، اور ایک زمان میں ہیں آپ جس کو زمانہ کہا جاتا ہے. اب ٹائم اینڈ اسپیس کے کسی ایک خاص گوشے کے اندر یہ بات مجھ سے کر رہے ہیں، اور اگر وہ گوشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دیا ہوتا تو آپ کی گفتگو زیر بحث ہی نہ آتی. ایسے ہی ہے. تو زمانہ برا اور اچھا نہیں ہوتا. زمانہ اللہ کی طرح نیوٹرل ایک چیز ہے. اس میں رنگ جو ہے نا میں اور آپ بھرتے ہیں. ہماری کیفیات، ہماری محسوسات، وہ اس کو اچھے اور بری یادوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کو اچھا یا برا کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی کہ اللہ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے. زمانہ نیوٹرل ایک چیز ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس زمانے کی موجودگی میں ہی آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور زمانہ ہی نہ ہو، زمان ہی نہ ہو، یہ سیکنڈ اور یہ منٹس جس میں آپ نے گفتگو کی، تو ٹھیک ہے، تو ورنہ پھر حساب کتاب کس کا ہوگا؟ تو ورنہ آپ کا ریکارڈ کیسے چیک کا ہے نا؟ سب کچھ لوہے محفوظ میں محفوظ ہو جائے گا. تو اسی زمان اور مکان کا ایک ریکارڈ ہوگا نا. فرض کریں آج کی تاریخ اگر ہو کمپیوٹر پہ، جیسے آپ نکال کے چیک کر سکتے ہیں نا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو بابر صاحب نے کیا کیا. تو وہ ایک بلینک سی فلم کا رول ہے زمانہ، اور وہ ایک نعمت ہے. اس کے اندر آپ کا سب کچھ ریکارڈ چسپاں ہو رہا ہے. اس لیے اللہ نے منع کیا ہے بھائی اس کو آپ برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ایک نیوٹرل ہے. آپ اپنے اعمال و افعال کو برا کہیں، یا ان میں اگر کچھ تبدیلی لانا مقصود ہے تو آپ اس میں تبدیلی لائیں. اس طرف توجہ دلوانے کے لیے میرے خیال میں یہ بات کی گئی ہوگی. تو یہ میرے خیال میں یہ اس کا جواب ہے. اور یہ تو ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو معاشرے کو برا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اصل میں، جو ہمارے اور آپ سے ہی مل کر بنا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں زمانہ برا آ گیا ہے. زمانہ برا نہیں آیا، زمانہ جیسا پہلا تھا ویسے ہی ہے. اس میں ایک مخصوص قسم کے دن اور رات اور محسوسات کی کیفیات ہیں، مخصوص قسم کی آوازیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں مکان کا تانا بانا بھی اس میں جڑا ہوا ہے. تو مادی چیزیں اس میں آ کے پھنستی ہیں، اور پھر وہ ایک دکھنے اور محسوس ہونے والی چیز بن جاتی ہے.
اور کتنی دیر تک دکھے گی وہ ڈیفائن کرتا ہے زمانہ. زمانے کو تھوڑی سی اسپیڈ سے چلا دیں, اپنی فاسٹ فارورڈ لگا کے دیکھ لیں آپ ویڈیوز میں بھی, تو تصویر تو آ رہی ہوگی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. تو زمانہ چونکہ ایک پلانٹ قسم کی چیز ہے, اس میں وقت ہے, زمانے میں وقت آتا ہے, متعین وقت ہیں, ٹھیک ہے, ابتدا ہے, انتہا ہے, ٹھیک ہے, پھر ذرا قیامت ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی میرے خیال میں, یہ میرا اس کے بارے میں فہم ہے. جی بہت شکریہ سر. آج کے سوالات کے سلسلے یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کرتا ہے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یا رحمان یا رحیم.